فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تمام تر تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، عمدہ تعریفی کلمات رب کائنات احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، جس نے جانوروں کو، چوپایوں کو ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بنایا، ان کی کھالوں کو سرد ہواؤں سے بچنے کا ذریعہ بنایا، اور ان سمندروں کو، ان کھیتیوں کو ہماری ایک ایک باریکی سی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، اور اس کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کے پیغامات اپنی امت تک پہنچائے۔ کروڑوں اربوں درود و سلام ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل شریعت کے مطابق اور جو بات میں لے کر آیا ہوں اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اس کو احسن طریقے سے سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور شریعت کے مطابق اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں، اسلامی تاریخ 26 شعبان ہے اور انگریزی تاریخ 8 مارچ ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے مجھے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ 4تھا سال ہے۔ 2021 کی جنوری میں اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی، اور 3 دفعہ 2021، 22 اور 23 8 مارچ ہماری زندگی میں آیا، لیکن جو ٹاپک میں نے آج اپنایا ہے وہ اس سے پہلے نہیں اپنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور ہماری مسجد میں جتنے نمازی ہیں بشمول میں، کہ ہمارے گھروں میں وہ فتنہ الحمدللہ فساد ابھی برپا نہیں ہوا جو 8 مارچ کو خواتین ڈے، وومنس ڈے کے اعتبار سے اور عورت مارچ کے اعتبار سے، فیمنزم کے اعتبار سے معاشرے میں رائج ہے، جبکہ
سوشل میڈیا، واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، پورے کا پورا سوشل میڈیا ہمیں ایک ایک چیز کی خبر دیتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے عورتیں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہی ہیں، کیا ان کے بینرز ہیں، کیا ان کے بیانات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اب کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کی دو بنیادی وجہ۔ پہلی وجہ یہ کہ بالکل 4 دن کے بعد ہمارے سروں پر رمضان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اس کی برکات، اس کی مغفرتیں، اس کی سعادتیں، اس کی عبادتیں ہم سب کو اللہ رب العالمین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف یہ عورت مارچ کا ایک بینر، جہاں پر کئی ایک بینرز ہیں، کئی ایک ڈائلاگ ہیں، کئی ڈیبیٹس ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اہم ترین چیز جو شاید آج نہیں تو 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد میرے گھر کی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہماری کزنز کو، ہمارے گھر والوں کو شاید جو ہے وہ بربادی کی طرف لے جائے یا ان کے ذہن کو تبدیل کر دے۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ عورت کی ترقی میں جو ہے وہ کچن رکاوٹ ہے۔ عورت کی ترقی میں باورچی خانہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کی آدھی زندگی باورچی خانے میں گزرتی ہے۔ آدھی زندگی گھر میں وہ 24 گھنٹے رہتی ہے تو 12 گھنٹے کہیں نہ کہیں، 9 گھنٹے، 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 12 گھنٹے کے قریب اس کا جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے، گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی یافتہ ہوں۔ یہ صرف ممالک کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی خواہش ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ترقی اور کامیابی کو الگ الگ ترازو میں تول لیا، جبکہ اصل چیز ترقی نہیں ہے، اصل چیز کامیابی ہے۔ کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائے درجے کے انتہا کے کامیاب شخص تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کامیاب ترین شخص تھے، اور ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو کوئی اگر اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے نا، تو کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ راتوں کو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سخت ترین سردیوں کی راتوں کو، اور کھیتی باڑی بھی کس کے باغات میں؟ یہود و نصارہ کے، اپنے اسلام کے دشمن کے۔ یہ کام کر رہے ہیں بیچارے۔ اور جب وہاں سے کھجوریں ملتی ہیں تو وہ کھجوریں کس کو لا کر دے دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے دے دیتے۔ یہ کب کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ساز و سامان کی ضرورت ہے، کھجوروں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، جانوروں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ دے دیتے ہیں، جس کے پاس جتنا ہوتا ہے حضرت ابوبکر عمر اپنے گھر کا سامان لے آتے ہیں، لیکن اگر صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ جاتے نائٹ ڈیوٹیاں کرتے، اوور ٹائم لگاتے، اور کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ لے کر آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتے۔ تو ترقی نہیں، اصل چیز ہے کامیابی۔ اور اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کی زندگی کا جو اسٹائل ہے، جو رہن سہن ہے، جو لائف اسٹائل ہے، وہ دونوں کا مختلف رکھا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ سورۃ اللیل اٹھائیے گا، 30واں سپارہ ہے۔ ہم اکثر ائمہ کرام سے، قراء حضرات سے نمازوں میں سنتے ہیں، عام طور پر عشاء کی نماز میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر پر آپ کو مل جائے گی، 30ویں سپارے میں۔ سورۃ الشمس والشمس وضحاها اکثر آپ سنتے ہیں، اس کے فوراً بعد یہ سورت ہے۔ اور والضحى واللیل اذا سجى یہ بھی آپ سنتے ہیں، اس سے پہلے کی یہ سورت، ان دونوں کے درمیان ہے۔ کیا ہے سورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشى۔ اللہ رب العالمین نے رات کی اور رات کی تاریکی کی، جب وہ چھا جائے، اس کی قسم کھائی۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کے روشن ہو جانے کی قسم کھائی اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ قرآن کی ایک ایک آیت کا تعلق اپنی پچھلی آیت سے بالکل جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے، بالکل۔ اور دیکھیں آگے کیا فرمایا، وما خلق الذکر والانثى، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو، مرد کو اور عورت کو۔ ان سعیکم لشتی، البتہ دونوں کی کوششیں، لشتی البتہ یقیناً دونوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ رات اور دن کی قسم کھائی۔
انتہائی گہرائی رات کی قسم کھائی جب بالکل چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. اور دن کے بھی کس وقت کی قسم کھائی؟ یہ جو اس وقت کا دن ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، جب تجلی آ جائے، جب ہر چیز روشن ہو جائے. صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر کو 3 بجے تک ہر چیز واضح طور پر روشن ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد روشنی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگ جاتی ہے. کیوں؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ رات کو چاند نکلتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا بھائی چاند تو اپنی جگہ پر رہتا ہے، وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے ٹائم، سردیوں کی صبح ہوتی ہے، سورج اور چاند آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں سورج نظر آ رہا ہے، یہاں چاند نظر آ رہا ہے. کیوں؟ وہ چاند اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابھی سورج کی روشنی میں وہ تیزی نہیں ہوئی، اور ابر ہے تھوڑا سا سردیوں کی وجہ سے، تو ہمیں چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی بچوں کو اسکول جب چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں یا فجر کے بعد. تو چاند تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے اس کو چھپا دیا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈوب گیا، لیکن اسپیس میں جائیں، ارتھ سے اوپر چلے جائیں تو پتہ چلے گا سورج تو کہیں ڈوبتا ہی نہیں ہے. یہ تو ارتھ ہے جو گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے. سورج کی روشنی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، 6 گھنٹے کے بعد امریکہ میں چلی جاتی ہے، 8 گھنٹے کے بعد کہیں اور چلی جاتی ہے. کہیں دن کہیں رات ہو رہا ہے، سورج تو ڈوب ہی نہیں رہا. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل گئیں، لیکن ایک بات کامن ہے کہ رات دن سے مختلف ہے اور دن رات سے مختلف ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں. اور اسی کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، ہم نے عورت کو اور مرد کو بھی پیدا کیا. دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مرد کے لیے، کہ وہ عورت کے مشابہ لباس پہنے. کسی عورت کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ مرد کے مشابہ لباس پہنے. لباس کی مشابہت بھی نہیں کر سکتے کہ دور سے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ مرد آ رہا ہے عورت آ رہی ہے. بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے. عورت کو گدی سے اوپر بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، گدی سے نیچے نیچے رکھیں گے. مرد کو گدی سے نیچے بال لٹکانے کی اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کی مشابہت ہو رہی ہے. مرد گھڑی پہن سکتا ہے، کوئی اور چیز پہن سکتا ہے، لیکن چوڑیاں اور کڑے نہیں پہن سکتا، بندے نہیں پہن سکتا، ہیئر بینڈ نہیں لگا سکتا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عورت اور مرد کے مشابہ آ جاتی ہیں. عورت کا لائف اسٹائل بالکل الگ کر دیا، مرد کا لائف اسٹائل بالکل الگ کر دیا، صرف پہننے میں، اوڑھنے میں. اور پھر باقی دیگر تو عبادات، اللہ اکبر کبیرہ. ہر چیز، زندگی کے کچھ ایسے معاملات ہیں انسان چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. مرد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا چاہ کر بھی، اور عورت صرف اکیلی بچہ پیدا نہیں کر سکتی چاہ کر بھی. اللہ رب العالمین نے یہ دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دونوں کی زندگی کو بالکل مختلف کر دیا. اب کوئی مرد اگر عورت کی زندگی جینا چاہے گا، اس کی بھی اس میں ترقی اور کامیابی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے، اٹھائیے 5واں سپارہ، سورۃ النساء، سورت ہے سورہ نساء، عورتوں کی سورت، اور اس کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ہم نے مردوں کو عورت کے اوپر ایک درجہ فضیلت دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ آیت یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ آدھی بھی نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ صرف اس آیت کا یہ والا حصہ بیان کر کے اور پھر اپنی جو ہے نا وہ دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں. عورت کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بالکل دبا کے رکھتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اور پھر قرآن کی یہ والی آیت سنا دیتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورت کے اوپر فوقیت دی ہے. بھئی فوقیت ایک درجہ دی ہے. پہلی بات تو یہ مکمل فوقیت نہیں دے دی کہ اس کو بالکل دبا دو. دوسری بات آگے کیا فرمایا؟ بما انفقوا من اموالہم. یہ جو با ہے نا، با، جو لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ بات یہ جانتے ہیں کہ ان کے استاد یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی با آ جاتا ہے نا، با کا لفظ، تو قرآن میں با کے لفظ کے 3 سے 4 معنی ہیں. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہاں با کا معنی ہوتا ہے 7، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. اور جب با کا معنی کہیں اور آ جاتا ہے، جیسے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہاں پر با عوضی ہے، با بدلے کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا
کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے، عوض یہ بدلے میں. اور یہاں پر جو با آ رہا ہے بِأَمْوَالِهِمْ، اس کو کہتے ہیں با سببیہ، وجوہات. اس وجہ سے اگر یہ وجہ ختم کر دی جائے تو مرد کو عورت کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور وہ کیا وجہ ہے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، سوری بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ ٹریفک کے اور دیگر چیزوں کے معاملات کو جھیلتا ہے، 10 لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز اس نے رکھنی ہے، سچ جھوٹ کا اس نے فرق رکھنا ہے. اس نے کئی ایک معاملات جو دنیا میں ترقی کے اعتبار سے کاروبار میں آ رہے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا ہے، اور اس میں سے جو حرام چیز ہے اس سے بچنا ہے، اور جو حلال ہے اس کو اپنانا ہے. اور ان تمام تر چیزوں کو اپناتے ہوئے اس نے کمانا ہے، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا ہے، ان کا خرچ اٹھانا ہے. بما من اموالہم انفقوا من اموالہم، اسی وجہ سے اس کو فوقیت حاصل ہے. یاد رکھیں اگر مرد چاہے جتنا بیمار بھی کیوں نہ ہونا، جو بغیر بیماری کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی تو بات ہی الگ ہے. اگر تھوڑی بہت بیماری بھی آ جائے نا، لیکن جو مرد بالکل گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی عزت احترام نہیں ہوتا. ہم تو خود کہتے ہیں کہ بھائی نکلو گھر سے، کماؤ. مرد کی عزت اور مرد کا مقام اللہ رب العالمین نے اسی میں رکھا ہے، چاہے وہ کم کمائے لیکن وہ گھر سے نکلے، 2 پیسے کمائے، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی، اپنے والدین کی ذمہ داری کو اٹھائے. مرد کی عزت اور مرد کی ترقی اسی کے اندر ہے. گھر میں بیٹھا ہوا مرد کسی کو اچھا نہیں لگتا، جتنی محبت کرنے والی بیوی ہو، جتنی محبت کرنے والا باپ ہو. جب آپ جوان ہو جائیں گے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے باپ کو اچھے نہیں لگیں گے. تو مرد کی ترقی اسی میں ہے. تو ان سعیکم لشتیٰ، اللہ رب العالمین نے دونوں کی کوششیں الگ کر دی. اب مرد بولے کہ بھائی میں کیا پاگل ہوں کہ دن بھر جو ہے نا میں دھوپ میں تھکوں اور سارے دن جو ہے نا میں تھک ہار کر ٹریفک کا شور برداشت کر کے صرف ان لوگوں کے کھانے پینے کے لیے ترقی کروں؟ تو میری اپنی زندگی کہاں چلی گئی؟ تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ترقی میں اور کامیابی میں فرق ہے، اور اصل چیز ہے کامیابی، اور اصل کامیابی ہے جنت کی کامیابی. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مرد کی کامیابی جو جنت کے اعتبار سے ہے انتہائی آسان کر دی مال کمانے کے اعتبار سے. بھائی اس نے خرچ کرنا ہے نا، اب اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، وہ صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حدیث مردوں کے لیے بیان کی ہے جو ساری چیزوں کی ساری ان کی تھکان کو اتار دے گی. اور یہ حدیث میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، سنن نسائی کی حدیث ہے، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اهله وهو يحتسبها فهو صدقة. اذا انفق الرجل، کہ جو شخص بھی خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، صرف وہ ثواب کی نیت کر لیتا ہے، فَهُوَ صَدَقَةٌ، وہ اس کے لیے زندگی بھر کے لیے صدقہ ہے. میں نے انڈے بریڈ لینے ہیں، صبح کا ناشتہ لینا ہے، میں نے سبزی لینی ہے، گھر کے لیے کھانا پکانا ہے، مہمان آ گئے ہیں میں نے گوشت دینا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے گھر کی ضرورت ہے، میرے گھر کا کچن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہو، صرف نیت یہ رکھ لو کہ میں ان کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. فَهُوَ صَدَقَةٌ، تم روزانہ صدقہ دے رہے ہو. اور جس کی زندگی میں، جھولی میں، نامہ اعمال میں پوری زندگی صدقہ ہو جائے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا راستہ کس قدر آسان ہو جائے گا. یہ مردوں کی بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات صرف عورتوں کی ہوتی ہے تو عورتوں کی ہی نکلتی چلی جاتی ہے. جب اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے آخر کیا آسانی ہے؟ عورتوں کے لیے کیا آسانی ہے؟ مرد کے لیے الرجال قوامون علی النساء، کہ آپ نے نکلنا ہے گھر سے، کمانا ہے، اور اس کے لیے یہ آسانی کر دی کہ آپ نے جو کچھ بھی گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرو گے آپ کے لیے صدقہ ہے. عورتوں کے لیے کیا فرمایا؟ سورۃ الاحزاب، یہ سورہ نساء اور سورہ احزاب اور سورہ نور، یہ عام طور پر مدارس میں خاص کر خواتین کو پڑھائی جاتی ہے. تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا، اور یہی مشورہ میں اپنے آپ کے لیے بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو سورہ نساء کا ترجمہ، مختصر تفسیر، سورہ نور جو 18ویں سپارے کی دوسری سورت ہے، اور سورۃ الاحزاب جو 21ویں سپارے میں ہے،
21वें सिपारे के आखिर में और 22वें सिपारे के शुरू में इन 3 सूरतों का कम से कम तर्जुमा अपने घर वालों को ज़रूर पढ़ाइए। ये सूरतुल अहज़ाब है और इसकी आयत नंबर 33 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्या। औरतों को हुक्म दिया जा रहा है वक़र्न, करार पाओ, सुकून पाओ, सुकूनत इख्तियार करो, फ़ी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्या, और बन सवर कर बाहर ना निकलो। औरत बाहर निकल सकती है, नौकरी कर सकती है, कुछ खाना पकाकर बाहर बांट सकती है अगर उसके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, सिलाई कढ़ाई कर सकती है, कहीं पर जॉब कर सकती है, स्कूल में, मदरसे में, कहीं पर भी पर्दे में रहकर। ये दीन से दूरी का मामला है कि वला तबर्रजना, के बन सवर कर जो तुम जा रही हो ना बाहर, तबर्रुजल जाहिलिया, ये जहालत है, ये तरक्की नहीं है। पर्दे में रहकर पढ़ो, यूनिवर्सिटी जाएं आप, पर्दे में रहकर औरतें पढ़ रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, अगरचे रेशो बहुत कम है। आप जाएं हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में, कोई 100 में से कोई 2 खवातीन आपको ऐसी मिलेंगी जो पर्दे में है, लेकिन वो पर्दे में रहकर पढ़कर ये साबित कर रही हैं कि पर्दे में रहकर भी तरक्की की जा सकती है, पढ़ा जा सकता है। पर्दे में रहकर खवातीन बाइक चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। बाइक को तो हम इजाज़त नहीं देते, इजाज़त से मुराद ये है कि इंतहाई मजबूरी जब हो, जब इंसान चला ले, वरना उसके अंदर काफ़ी बेपर्दगी का मामला है। बाकी ड्राइविंग औरत कर सकती है। तो पर्दे में रहकर औरत अपनी तरक्की की, दुनियावी तरक्की की सारी मनाजिल तय कर सकती है, बशर्त यह है कि वो बन सवर कर बाहर निकल कर ना करे ऐसी कि वो अपनी जन्नत को भूल जाए। लेकिन पहला हुक्म क्या है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना, कि अपने घरों में जो है ना वो सुकूनत इख्तियार करो। तो भाई क्या करें, औरतें बाहर ना निकलें, किसी से बात ना करें, शॉपिंग ना करें, उनकी तरक्की कैसे होगी? उनके लिए क्या चीज़ है? तो फिर उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो पैगाम मिला, बिल्कुल सेम वही पैगाम जो मर्दों के लिए था। मर्दों के लिए माल खर्च करने के एतबार से था और औरतों के लिए घर में रहने के एतबार से है। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 7109। हम सबको याद होनी चाहिए। हम सब अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को ये हदीस सुनाएं और समझाएं। और हम सब ये हदीस शायद ही कई बार सुनते रहते हैं शादियों के मौके पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा सल्लत इम्रअतन, वहाँ था इदा अनफकर रजुलु, जो कोई आदमी खर्च करता है, और यहाँ पर है इदा सल्लत इम्रअतुन, कि कोई भी औरत नमाज पढ़ती है, खमसाहा, 5 वक्त की। नफली नमाज की बात ही नहीं हो रही, तहज्जुद की बात नहीं हो रही, सिर्फ फ़र्ज नमाज़ें 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती है। और वसामत, और फिर रोज़े रख लेती है शाहरहा, रमज़ान के सिर्फ फ़र्ज रोज़े 29 या 30 रोज़े रख लें, उसमें भी उसकी 6-7 दिन की छुट्टियाँ हो जाए, कोई उसके अंदर वो नहीं है कबाहत, उसका वो फिदिया दे दे या बाद में रख ले। रमज़ान के रोज़े रख लेती है और फिर वहफ़ज़त फ़रजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लेती है। और यही तीनों चीज़ें मर्द ने भी करनी है बाहर निकल कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बाहर जितना थके, लेकिन उसने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। वो जितना परेशान क्यों ना हो रहा हो, जितना ही तकलीफ दे काम क्यों ना, एक मजदूर दोपहर को गर्मी में काम कर रहे हैं, लेकिन रोज़ा उसके ऊपर भी फ़र्ज है। और फिर शर्मगाह की हिफाजत हर मर्द और हर औरत पर फ़र्ज है। ये तीनों काम मर्द ने भी करने बाहर निकलकर, और औरत पे भी कर दिए। और फिर चौथी चीज़ क्या फरमाया कि वो अपने शौहर की फर्माबरदारी कर ले। और यहाँ फर्माबरदारी दुनियावी कामों में है, दीनी काम तो उसने वैसे ही करने, और अगर दीनी काम से कोई शौहर रोकता है तो उसने फिर उसकी नाफरमानी करनी है। और कोई शौहर मुसलमान ऐसा नहीं है जो दीनी काम से रोके। और किस चीज़ की डिमांड की है? फ़र्ज रोज़े और फ़र्ज नमाज की। ये तो कोई भी शौहर नहीं रोकता, कोई भी शौहर, कोई भी घर का मर्द इन चीज़ों से रोकता ही नहीं है। सिर्फ ये 4 काम कर ले कि फ़र्ज नमाजें पढ़ ले, फ़र्ज रोज़े रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, और फिर अपने शौहर की फर्माबरदारी कर ले। उसके अंदर क्या करना है उसने कि वक्त पर खाना बना कर देना है, वक्त पर कपड़े इस्त्री करके देनी है। और अगर बीवी बीमार हो जाए तो मर्द खुद भी कपड़े इस्त्री कर सकता है, और करते हैं। अगर मर्द
گھر پہ بچوں کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو وہ سارے کام کرتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں عام طور پر. بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتے ہیں, اسکول کا یونیفارم تیار کر دیتے ہیں, بعض اوقات گھر میں گیس نہیں آ رہی, گھر سے باہر سے کھانا لا کر دے دیتے ہیں. تو وہ یہ سارے کام جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری میں کر رہی ہے, اللہ رب العالمین کے اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس سے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تمہیں داخل ہونے کا دل چاہتا ہے تم داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے ترقی اور کامیابی پتہ نہیں کس چیز میں سمجھ لی. 60 سال کی زندگی ہے, 50 سال کی زندگی ہے, یہ بھی ہم ایوریج ایج کہہ رہے ہیں, ورنہ زندگی کا تو کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کل بھی ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. اس کے اندر ہم نے یہ سمجھ لیا, وہ گاؤں کی ایک جو ہے نا کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے, وہاں کی کہانی اٹھا کر لے کر آتی ہیں عورتیں, اور پھر آنے کے بعد یہاں پر سڑکوں پر نکل کر شہر کو گندا کرتی ہیں کہ بھئی وہاں پر عورت پر ظلم یہ ہو رہا ہے. تو بھئی وہاں پر ہو رہا ہے تو وہاں پر جا کے وہاں کے مردوں کو سمجھاؤ, وہاں پر تھوڑی سی تمیز دو, وہاں پر اسکول بناؤ, وہاں پر مدرسے بناؤ, وہاں کے لوگوں سے بات کرو, وہاں کی کورٹ کچہری میں جا کر ان کا جو ہے وہ FIR کٹوائیں. یہاں پر شہر میں آ کر سڑکوں پہ نکل کر اور شہر کے لوگوں کو کون سی تم جو ہے ترقی سکھا رہی ہو. صرف اور صرف شہر کو مزید گندا کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہاں پر کس نے روکا ہے؟ کون سی ایسا کالج, کون سا ایسا اسکول ہے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہوگا یہاں پر صرف لڑکے آ کر پڑھیں گے اور لڑکیاں آ کر نہیں پڑھیں گے؟ کوئی اسکول ایسا نہیں ہے, کوئی اسکول ایسا نہیں ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, اپنی بہنوں کو پڑھائیں. ہماری بہنیں اور میری والدہ نے خود باہر نکل کر جاب کی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, فالج ہو جاتا ہے, تو والدہ کام کرتی ہیں, بہنیں کام کرتی ہیں. بہنوئی کا کوئی معاملہ ہو گیا, بہنیں نکل کر کام کرتی ہیں, لیکن کیا اپنی نمازوں کو بھول جاتی ہیں؟ کیا اپنے پردے کو بھول جاتی ہیں؟ کیا اپنی فرما برداری کو بھول جاتی ہیں؟ تو یہ چیز سب سے پہلے کہ بھائی کچن جو ہے, باورچی خانہ جو ہے عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے, یا آگے ہمارا رمضان آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے زیادہ کام عورت کے لیے کیا ہے؟ یاد رکھیں, یہاں پر میں وہی حدیث بیان کروں گا. ایک تو یہ مردوں کے اعتبار سے کہ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا کہ انہوں نے نیت کرنی ہے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ جب وہ سحری بنا رہی ہو ہمارے لیے, جب وہ افطاری بنا رہی ہو ہمارے لیے, تو کیا کرنا ہے اس نے کہ یہ کام میں اللہ کے خاطر کر رہی ہوں, اللہ کے خاطر کر رہی ہوں. گھر میں جتنے لوگوں کو افطاری بنا کر وہ دے رہی ہیں اور جتنے لوگوں کو وہ سحری بنا کر دے رہی ہے, ایک ایک کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا انہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو افطار کرایا تو اس کو اس کے بالکل برابر ثواب ملے گا, اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. ہم یہ جو سحر و افطار کا کام کرتے ہیں یہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ لوگوں کو روزہ کھلوانا ہے کہ ہمیں اس کے روزے کا ثواب بھی مل جائے اور اپنے روزے کا ثواب بھی مل جائے. تو گھر میں جا کر یہ باتیں بتانی ہیں, یہ جمعہ سنانا ہے, یہ حدیث سنانی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن خراب ہو جائے ہماری بہن بیٹیوں کے کہ پتہ نہیں کچن میں رہ کر میری تو زندگی کا بس مقصد ہی یہی رہ گیا کہ اب میں تو کوئی ترقی نہیں کر سکتی, کہیں باہر نہیں جا سکتی, صرف کچن نہیں. سارے کچن کے معاملات اگر تم نیک نیتی سے اور ثواب کی نیت سے کر رہی ہو تو اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز میں اس کے لیے اجر رکھ دیا. جس طریقے سے مردوں کے لیے اگر وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کر لیں تو ایک ایک روپے میں ان کے لیے صدقے کا ثواب رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک اعلان جو پچھلے جمعے کیا گیا تھا وہ یہ کہ ہمیں اس مسجد کے لیے جنریٹر کی ضرورت ہے, اور 3 سالوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی چیز کا اعلان 2 مرتبہ کرنا پڑے, ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بھی ہم کسی چیز کا اعلان کرتے تھے تو پھر ہمیں اگلے جمعے یا بعد میں اس چیز کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن اتفاق سے اس دفعہ پورے ہفتے میں صرف 14,000 روپے جمع ہوئے ہیں ہمارے پاس, اور جبکہ خرچہ ہمارا تقریباً 90 سے 95,000 روپے کا, لاکھ روپے تک کا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, ہم نے کسی کا چیز کا برا نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں, کاروبار کے کیا حالات ہیں, لوگ اپنے گھر کا کس طریقے سے پورا کر رہے ہیں. ہر فرد کی سچویشن اپنی جگہ اللہ رب العالمین پردے میں رکھے, اور اللہ رب العالمین عزت کے ساتھ ہر گھر کا خرچ پورا کرے. ہماری تو دعا یہ ہے کہ کسی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہ پیش آئے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. لیکن اگر ہم سب تھوڑی سی اور محنت کر لیں, تھوڑی سی اور جد و جہد کر لیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھائی پرسنلی رابطہ کرتے تھے, کسی نے 30,000 دے دیے, کسی نے 20 دے دیے, 15 دے دیے, کرا کے الحمدللہ جمع ہو جایا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ سلسلہ نہیں ہو سکا. امید ہے تھوڑا دیر لگے گی, تھوڑا وقت لگے گا, لیکن آخرکار اللہ نے چاہا تو جمع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اس جمعے بھی اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اللہ کے حکم سے جمع ہو جائے گا. تو اس چیز کی اشد ضرورت رمضان میں پیش آ سکتی ہے ہمیں سب سے بڑھ کر, کہ خدا نخواستہ اگر رمضان میں اس طرح بجلی کا کوئی لمبا مسئلہ ہو گیا تو ہمارے لیے ٹنکی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, مائک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. بزرگ آتے ہیں 2 فلور اوپر چڑھ کر آتے ہیں اور پھر ہم ان کو بولتے ہیں کہ بھائی پانی نہیں ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے آپ یہاں پر, وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کی تکلیف کو ہم جب مد نظر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اعلان کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرما دے, ہم سب کو اللہ کی راہ میں چھپ کر اور بالکل ایسے صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اسی طریقے سے آج دعاؤں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں. ایک سہیل بھائی جو ہمارے یہاں پر آتے ہیں ہر جمعے کو, ان کا بھی ابھی میسج آیا تھا, ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے 3 دن سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے. میرے کزن یہاں پر موجود ہیں, ان کی والدہ نے ان والدہ کے لیے انہوں نے خاص کر دعا کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے. شوگر اور بی پی ان کا عام طور پر ہائی رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خاص کر شوگر اور بی پی والے پیشنٹ کو اللہ رب العالمین ہر طرح کے فالج کے اٹیک اور دل کے اٹیک سے ہر طرح سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ دوائیوں میں وہ اثر ڈال دے کہ ہمارے گھر والے, ہمارے بوڑھے, ہمارے والدین تمام کو اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور سعادت نصیب فرما دے. ہم سب کو جو ہے نا رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے, نمازوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ہمارے ذریعے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں یا اللہ ہمارے ذریعے ہم سے کام لے لے. یا اللہ مالی اور جانی جو مدد یا اللہ ہم سے ہو سکتی ہے اللہ ہمارے ذریعے تو کام لے لے. یا اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے تو ان کو ہدایت جلد سے جلد نصیب فرما دے. اور یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے, ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے, ان کے بچوں کو یتیم کر دے. یا اللہ انہیں خاک آلود کر دے, ان کو نیست و نابود کر دے, ان کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ مسلمانوں کو ترقی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.